40 کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اسی کی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ عزیز گفتگو کریں گے. واحد اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی بارشیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے. یہ مختلف قسم کی افات و بلیات جو اس کائنات کے اندر رونما ہوتی ہے، ان کے بارے میں خود خالق کائنات کی قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ کو بارش آنے دیتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی بیماری پھیل جاتی ہے، کبھی زلزلہ آ رہا ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ جل مشہور ہے. خود ہی قرآن پاک اس سورہ نور کی آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں یہ جو فساد ظاہر ہوا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث. بما کسبت ایدی الناس یعنی لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. کبھی بارش بند ہوئی ہے، کبھی قحط ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی زلزلہ ہے، کبھی اب جتنی بھی بیماریاں ہیں، کبھی اسموگ ہے یا کبھی کورونا ہے یا جو کچھ بھی ہے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ فساد پھیل گیا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور تربیت اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ لِيُذِيقَهُمْ، ہم تمہیں مزہ چکھائیں، ہم تمہیں مزہ چکھائیں یعنی تمہیں سزا دیں. بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، وہ تمہارے بعد عملوں کی وجہ سے. مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ فرمایا لعلہم یرجعون، کہ شاید تم واپس آؤ، شاید تم راستے پر آ جاؤ، پاس آ جاؤ. کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، فرمایا ایک تو یہ کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اور فرمایا کہ ہم اس کے لیے مزہ بھی چکھاتے ہیں تمہیں، تمہارے علماء، اس لیے کہ تم ڈر جاؤ، تم لوٹ آؤ راہ راست پر. اب اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ خشکی اور تری، خشکی سے مراد یہ ہماری وادیاں ہیں. یہ جتنی آبادیاں ہیں، وہ شہر ہیں، وہ دیہات ہیں، وہ گاؤں ہیں، یہ سب خشکی میں آ گئے. خشکی میں اور تری سے مراد یعنی سمندر ہے اور سمندر کے راستے ہیں یا وہ ساحلی آبادیاں ہیں، یہ سب اس میں یعنی آپ فرمایا کہ یہ ظاہر فساد فی البر والبحر، یعنی آبادیوں میں. اب یہ سمندری قصبوں اور سمندر اور وہاں کی آبادیوں میں یہ جو کچھ فساد برپا ہے، فرمایا یہ تمہاری اپنی بد اعمالی ہے. تو اس آیت کریمہ کی نسبت یعنی آفات و بلیات کی طرف بھی ہو سکتی ہے. یہ جو آسمانی آفتیں مصیبتیں بنائے ہیں
اور اس کی نسبت ہمارے گناہوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، ہمارے معاصی کی طرف بھی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ قحط سالی، یہ بارشیں بند ہو گئی، لہر جب بارش بند ہو گئی، پھر خشک سالی، قحط، کچھ بھی نہیں، پھر یہ سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور آفاقی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی چیزیں وہ بھی اس آیت کے اندر ان دونوں کا ذکر ہے، یعنی وہ آسمانی بنائے ہوں یا زمینی جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، تمہیں سزا دیں گے، لعلہم یرجعون، شاید ڈر کر تم استغفار کرو۔ یعنی ہم جب کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر ظاہر ہے ہم خوف محسوس کرتے ہیں، ہم ڈر محسوس کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں زلزلہ آتا ہے لوگ کلمہ پڑھ کر گھروں چھپا رہے ہیں، ویسے تو نہیں نکلتے ہیں، اذانوں پر اذانیں آ رہی ہیں، بلاوا آ رہا ہے، لیکن ہم اس وقت نہیں نکلنا، لیکن ہلکا سے جھٹکا آ گئے پھر ہم خوف کے مارے، ڈر کے مارے پھر کلمہ یہ کہبا پڑھتے ہوئے چھپا رہے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم ڈر جاؤ، لوٹ آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تاکہ یہ جتنی بھی آفات و بلیات ہیں جو یہ آفتیں مصیبتیں ہیں اللہ ان سے دور کر دے۔ دوسری جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ اس بارے کے اندر کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑیں گے، اعراض کریں گے، یعنی جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو اگر اس نے خدا کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا ہم کیا کریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس پر دنیا کی زندگی تنگ رہ گئی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور ذکر سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں نماز کی ہے، باقی بھی صلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، نماز پڑھو، یعنی نماز بھی اسی کے اندر ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے منہ موڑا، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، یعنی میری نماز سے، توبہ استغفار سے، یا فرمایا ہم کیا کریں گے، معیشت ضنکا، دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے۔ دنیا کی زندگی دیکھنے میں تو اس کے پاس سب کچھ ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، مال، بلڈنگ، سب کچھ ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر سکون نہیں ہوگا، وہ بے چین ہوگا، وہ پریشان ہوگا، راتوں کو نیند کے لیے وہ گولیاں کھائے گا، وہ گولیاں کھاؤں، نیند آ جائے، اسے نیند نہیں آئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی یعنی زندگی تنگ کر دیتا ہے جو اس کے ذکر سے اعراض کرتا ہے یا اس کی طرف سے۔ یہ امریکہ کا صدر یہ فورڈ گزرا ہے، جس کے نام سے یہ گاڑیاں بھی چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے اندر ایک ایسی بیماری رکھ دی تھی، اس بیماری کی بنا پر یہ صرف چھان کی روٹی کھا سکتا تھا اور کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ عذاب تھا اس پر، یہ پکڑ تھی، اور معیشت ضنکا، دنیا کی زندگی ہم اس پر تنگ کر دیں۔ اس لیے عبادت سے، ریاضت سے انسان کو منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ سب سے بڑی عبادت یہ نماز ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ 5 وقت کی ہم پر یہ نماز فرض ہے، اور جتنی فضیلت اور جتنا حکم اس نماز کے بارے میں آیا ہے کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں، اور کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی نماز ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا 2 کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔
فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ یہ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، اور ان کی اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ، اللہ ان کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور رزق کریم، اور اللہ ان کو بڑا چنگا رزق، بڑا اچھا کاروبار بھی دے گا۔ یعنی کاروبار کے لیے، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، فرمایا نماز پڑھو، میرے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا ایک تو اولئک هم المؤمنون حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے مومن ہو، لہم درجات عند ربہم، تمہارے میرے ہاں بڑے درجے ہیں، اور میں تمہاری مغفرت بھی فرما دوں گا، تمہیں بخش بھی دوں گا۔ اور آگے فرمایا ورزق کریم، اور چنگا رزق بھی۔ ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، پھر کاروبار نہیں چلتا، کاروبار کے لیے دعا کرو، کاروبار کے لیے کیا دعا کرے؟ اللہ کے حکم پر تو عمل نہیں کر رہے، ہماری دعا کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کے فرمان پر عمل کرو، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہر چیز کی دیکھ ریکھ فرمان ہے۔ یہی نماز ہے، فرمایا جو بندہ حدیث پاک میں صبح کی نماز نہیں پڑھتا، صبح کی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی سے وہ نور ایمان کھینچ دے گا، اس کی پیشانی سے وہ نور ایمان اور چمک جو اس عبادت کی وجہ سے اس کے چہرے پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمہاری نورانیت ختم کر دے، چمک ختم ہو جائے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہم کتنے ہیں جو نہیں پڑھتے۔ جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں پڑھتے وہ استغفار کرے۔ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے اس جہان کو چھوڑ کر چلے، ایک نہ ایک دن اس جہان کو ہم نے چھوڑنا ہی ہے، ہمیشہ کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا، اور جو رہ سکتے تھے وہ نہیں گئے۔ ہم کون ہیں اس جہان کے؟ جاگنا ہے تو جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سایہ تلے۔ ابھی ہماری کتنی کو زندگی باقی ہے، اور پھر کروڑوں سال ہم نے عالم برزخ میں گزارنے، عالم برزخ میں گزارنے، پھر عالم برزخ میں رہ کر یا وہ قبروں میں لیٹ کر وہ قیامت کا انتظار کرے، وہ آئے نہیں، لیکن اس کے لیے پتہ نہیں وہ ہزاروں سال کتنے سال لگے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کو یعنی اپنے لیے ایک سنہری سمجھ لمحات سمجھے، اور ان کو مت ضائع کرے۔ فرمایا آخرت کا 1000 سال، آخرت کا 1000 سال دنیا کا ایک لمحہ، یہ دنیا کا ایک لمحہ آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ دنیا کی ایک گھڑی آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس گھڑی میں آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اور اس 1000 سال میں یہ کچھ نہیں ہوگا، اس 1000 سال میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یعنی اللہ کی عبادت، ریاضت میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آپ کے لمحات یعنی 24 گھنٹوں میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہوں۔